अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक के एंड में हम कहेंगे नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस या फिर माइनर सी करेक्शन विटनेस की गई। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो करेक्शन है ये हेल्दी करेक्शन है। इट मीन्स के 45,500 साइकोलॉजिकल अबव मार्केट दिखाई दे रही है और ये बुलिश नोट मंडे से ऑनवर्ड्स नजर आएगा, जिसका इंपैक्ट हम देखेंगे 46,000 का लेवल कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा। काफी हद तक मार्केट जो है वो आगे बढ़ चुकी है, तो करेक्शन विटनेस की जा सकती थी, रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये माइनर करेक्शन और हेल्दी करेक्शन है। अभी मार्केट के अंदर चार्म मौजूद है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसके पैकेजेस की इम्पैक्ट की वजह से मार्केट और काफी हद तक इंडस्ट्रीज फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज की। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़राअत के बाद तामीरात का शोबा ऐसा शोबा है जिसमें लोगों को वाफ़े तादाद में रोजगार दिया जा सकता है, और शायद सही ही कहते हैं, क्योंकि माजी के तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि वतन अजीज में कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीराती सनत में दूसरी सनतों की निस्बत कहीं ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ही मुल्क में मुआशी रिलीफ के लिए तामीरात के शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करके तामीराती सनत की सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए इनिशिएटिव ले चुके हैं। हुकूमत की ये ख्वाहिश रही है कि दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार मिलता रहे। तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत ने तामीरात को सनत का दर्जा देते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान में पहली दफा है कि तामीरात की सनत के लिए एक बोर्ड कायम हुआ है जिसका काम ही अपनी सनत को प्रमोट करना होगा। स्कीम के तहत तामीरात के शोबे में शामिल दीगर कई चीजों पर टैक्स मुआफ किया जा चुका है। मुआशी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कंस्ट्रक्शन पैकेज सूदमंद रहा। इब्तदाई इस्तेमाल के दौरानिये में ही करिश्माती नताइज सामने आने लगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा ये पैकेज 30 दिसंबर को खत्म होने को था कि बिल्डर्स और डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन पैकेज में तोसी का मुतालबा कर दिया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मंजूर करते हुए तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रिजीम की सहूलत में 1 साल की तोसी कर दी। यूं खरीदारों के लिए ज़राए आमदन बताने की छूट में भी तोसी हो गई। लोगों को सस्ते घरों की उम्मीद फिर से जाग उठी। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया इक़दाम से माशी नमू बढ़ेगी। पैकेज को वसअत देने से रोजगार में इजाफा होगा। घर खरीदने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी। बिल्डर्स को अपने मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मिल गया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मुआशी बेहतरी का सबब साबित होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सस्ते घरों का ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है जिसके सिर्फ सब्सिडी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए ग्रांट भी देगी। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान दोबारा बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सीवरेज पानी समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब हो सके और साथ ही ज़राई अराजी को भी महफूज किया जा सके। पाकिस्तान में बेतहाशा पैसा सिस्टम से बाहर पड़ा है। अगर इस पैकेज से वो पैसा सिस्टम में आ जाए तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये सरमायाकारी 2000 अरब तक भी जा सकती है। एग्जैक्टली ऐसा है, फ्लरिश कर रही है इंडस्ट्रीज, और इस पैकेज के आने के बाद ही हमने देखा काफी हद तक एक मार्केट में भी एक ये पॉजिटिव वेव जो है वो काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब आने वाले दिनों में वाकई इंडस्ट्रीज जब फ्लरिश करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये नीड ऑफ द आवर भी है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गनी उस्मान साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कितनी ज्यादा जरूरत थी और कितना अहम था इस पैकेज को एक्सटेंड करना, और जब कोविड में ये पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब की सूरत हाल में कितना ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट या हम कहेंगे जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुश दिखाई देती हैं इस पैकेज के बाद? देखिए, जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पैकेज को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, और मैंने आज से 1.5 महीने आगे या 1.25 महीने आगे इसी मीडिया पे PTV पे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हम बिल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पैकेज को एक्सटेंड करें, और उन्होंने बिल्डर्स की बात को एक्सेप्ट किया। दूसरा, फर्स्ट टाइम मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो लोन्स की सिस्टम आई ना कि घर लेने के लिए आपको 20 और 25 साल की लोन मिलेगी,
پہلے کبھی ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں تھا. 7 سال 5 سال زیادہ سے زیادہ لون ملتی تھی, اور لوگ اس میں انسٹالمنٹ اتنے ہوتے تھے کہ چھوٹے لوگ وہ منتھلی انسٹالمنٹ نہیں بھر سکتے تھے. تو میرے خیال میں اس اسکیم سے روزگار بھی بڑھی ہے. اس اسکیم سے آپ نے دیکھا کہ اسٹیلس اینڈ سیمنٹ کی بھی ڈیمانڈ بڑھی ہے, اور ان کے ساتھ جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو صنعتیں ہیں 25 سے 50 صنعتیں وہ فلرش کر رہی ہے. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ سیکنڈ جو ریوائز کیا ہے وہ بہت ہی اچھا اقدام ہے, اور میرے خیال میں ان کو بلڈرز ڈیولپمنٹ کو کافی انہوں نے مبارکبادیاں بھی دی, اور انہوں نے کافی ایکسیپٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ اپنے گھر بنا رہی ہے, جو نیا پاکستان میں جو حکومت ہاؤسنگ اسکیم میں جو حکومت کے وعدے ہیں, میرے خیال میں حکومت کو اس میں ذرا سا اور ایکٹیو ہونا چاہیے, اور ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ جلدی سے امپلیمنٹ ہو جائے, تاکہ چھوٹے لوگوں کو جو بینیفٹ دینا ہے کہ ان کو جلدی بینیفٹ ملے. کیونکہ پاکستان میں ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بہت ہی ہے, اور خاص کر کے چھوٹے گھروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. سر ایٹ دا سیم ٹائم جب کنسٹرکشن پیکج دیا گیا ہے تو تمام چیزوں کو یہ بات ضروری بنائی گئی ہے کہ اوور آل لوگوں کو سستی چیزیں, یا پھر جو بلڈرز حضرات ہیں یا اوور آل جو انڈسٹریز ہیں ان کو پیکج دیا جائے کہ وہ فلرش کریں اور اچھی چلیں اور اپنا جو کام ہے وہ پورا کریں. ہم دیکھ رہے ہیں اپروولز دینے میں دیر ہو رہی ہے, اور انفیکٹ ہم بات کریں اگر دوسرے پروونسز کی تو وہاں پر تو یہ بات جو ہے وہ اس بات کو یقین بنایا جا رہا ہے اور یقین دہانی کروا کے جلدی اپروولز دی جا رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سندھ پروونس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپروولز لیٹ ہیں. وائی سو؟ دیکھیے آپ نے جیسے کہا بالکل درست کہا ہے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سندھ نے جو اپروول سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے جو اس میں آپ دیکھیں کہ اپروول کافی ڈیلے ہے. میرے خیال میں ون ونڈو سروس میں جیسے پنجاب میں سسٹم ایک بنائی ہے, ون ونڈو سروس میں آپ اگر جو نقشے اور پوری ڈیٹیل جمع کرتے ہیں تو وتھ ان فورتھ نائٹ تو آپ کو کسی بھی حال میں اپروول ملنی چاہیے. اور ابھی کتنے دنوں میں ملتی ہے؟ میرے خیال میں 2-3 مہینے سے لوگوں کی اپروول پینڈنگ میں پڑی ہے. کافی این او سی پڑی ہے. تو مجھے ہی نہیں پتا کہ کیوں سندھ اس کو اسٹیپ نہیں لے رہی. اگر جو وہ اسٹیپ لیں گے تو سندھ میں ڈیولپمنٹ ہوگی, سندھ کے لوگ خوش ہوں گے, اور لوگوں کو روزگار ملے گا اور آگے ورکنگ بڑھے گی. میرے خیال میں مراد علی صاحب کو چاہیے کہ اس اسٹیپ کو جلدی سے جلدی لیں, خاص کر وہ جو پوری سوسائٹیز ہیں ان کی اپروول یا پورے پروجیکٹ. آپ دیکھیں, آپ نو ڈاؤٹ کہ میرے خیال میں حکومت کو دیکھیں, کنٹرول کریں کہ کیا پروجیکٹ ہے کیا نہیں ہے, اس کو پورا ویریفیکیشن کر کے بعد امیڈیٹلی اپروول دیں. اچھا سر, ایک اور یہاں پر لوپ ہول دکھائی دیتا ہے. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم میں پوچھنا چاہوں گی, اوور آل جب پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس پیکج کو پراپرلی بنایا گیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم سیمنٹ اور اسٹیل کے اندر کارٹلائزیشن دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پرائسز اپ ہو رہی ہیں. ایک طرف آپ پیکج دے رہے ہیں اور ایک طرف سے وہ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے آ کے پرائز اپ کر دیتے ہیں. تو دس از دا ریزن کہ لوگ خوش نہیں ہیں. دیکھیے جیسے آج آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پرائز تینوں پہ بڑی ہے, کل سے افیکٹو ہے. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ پرائز بڑھنے کا ریزن کیا ہے کہ اسٹیل اور سیمنٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے, اور ہماری کیپیسٹی کم ہے. اب ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ ان سپلائی پہ پرائز چلتی ہے. کہاں بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ ڈیمانڈ, تو میرے خیال میں اب پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ 4 یا 5 نئی سیمنٹ فیکٹری کو پرمیشن ملی ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ ان سپلائی کا روح ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی آپ اسٹیل کے پرائس انٹرنیشنلی بڑھے ہیں, تو اس وجہ سے بھی, اور انٹرنیشنلی جو رو مٹیریل ہے ہمارا, جو انٹرنیشنل سریے کا وہ رو مٹیریل ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتا ہے, لوکل رو مٹیریل ریزن کے پرائز اپ ہو جاتے ہیں. اور اس میں سیمنٹ کے پرائز کیوں اپ ہوئے؟ دیکھیں سیمنٹ کے پرائز کی اپ کی بھی ہے کہ سیمنٹ کے پرائز افیکٹو فرام پیٹرول پرائز ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو رو مٹیریل ہے اور انکریمنٹ بھی ہے, لوگوں کی ویجز بھی بڑھتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو ہمارے ملک میں یہی ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک میں 15% تنخواہ بڑھتی ہے اور 20% پرائز بڑھ جاتے ہیں. تو 15% اور 15% سیم کیوں نہیں, پیرالل کیوں نہیں رکھا جاتا؟ مطلب دیکھیں نا, امریکہ میں آپ دیکھیں کہ پرائزز ہے جو ایکول رہتی ہے, اور وہاں اتنی سیلری نہیں بڑھتی. ہمارے ملک میں تو ہر سال لیبر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری 15% سیلری بڑھاؤ. ان کا حق ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے, کیونکہ پرائز بڑھ جاتے تو کیا کریں گے. تو پہلے سیلریز بڑھنی چاہیے, پرائزز بڑھنے چاہیے. چلے یہ ادر ڈبیٹ ہے, اس کو بعد میں کبھی کریں گے. چلے لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ. اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مارکیٹ کے نمبرز اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. ویک کا آج آخری دن تھا, کیا مارکیٹ میں پازیٹیوٹی پریویل ہوگی نیکسٹ ویک سے؟ آپ نے یہ دیکھا نتاسا کے 46,000 کا بریک فرسٹ ٹائم آفٹر 3 سال کے بعد بریک ڈاؤن ہوا.
اور آپ نے دیکھا کہ ڈیلی ٹریڈنگ بھی ماشاءاللہ 820 ملین کی ہائیسٹ ٹریڈنگ آپ نے 2-3 دن آ کے دیکھی. اب یہ 2 دن جو مارکیٹ سلو رہی ہے اس کا آپ نے اس میں بھی کہا کہ یہ ریکوری ہونا تھوڑا ضروری تھا, اور مجھے امید لگتی ہے کہ انشاءاللہ کریکشن ضروری تھا, تو تھوڑا مائنر کریکشن ہوا ہے. اس کو آپ کریکشن نہیں کہتے, کریکشن تو ہیلدی کریکشن ہے. اگر جو 1500 گرتا تو کریکشن کہتے ہیں. تو میرے خیال میں آنے والے منڈے سے آپ دیکھیں گے مارکیٹ پھر بلش ٹرینڈ میں آئے گی, اور دوبارہ یہی لیولز پہ آئے گی 46,000 کے لیول کنسولیڈیٹ اور ہوں گے. دیکھیے آپ نے پرانے ہمارے فائنانس منسٹر سلمان صاحب نے تو کہا ہے کہ آنے والے وقت میں 50,000 مارکیٹ کروز کرے گی, اور بلکہ ایک بار تو یہ بھی کہہ دیا کہ 1-2 سال میں 70-72 ہزار ہو جائے گی. اوکے, چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں. جی, مارکیٹ ہائی لائٹس, مارکیٹ کی پرفارمنس آج کی دیکھتے چلتے ہیں. اوپن ہوئی مارکیٹ 45,989.35 کے لیول پر, ہائی سائڈ پہ مارکیٹ گئی 46,177.38, لوور واز 45,875.21. یہاں پہ کچھ گیپس دکھائی دیتے ہیں. 45,931 پہ کلوزر رہا, اٹ مینس کے 58.35 کا ڈکلائن. ٹرن اوور میں کرنٹلی مارکیٹ نے 529.45 ملین شیئرز ٹریڈ کیے ہیں. کل کے مقابلے میں ڈکلائن نظر آتا ہے 91.13 ملین شیئرز کا. ویلیو رہی 17.79 بلین روپیز. اور نیکسٹلی ہم نیٹ ورک لمیٹڈ والیوم لیڈرز نے سلپ کو لیڈ کرے ہیں 0.10 کے اضافے کے ساتھ. 6.95 پہ کلوزر, 66.32 ملین شیئرز ٹریڈڈ. پاور سیمنٹ سیکنڈ اسکور پہ 0.53 کا اضافہ دیکھا گیا, 11.48 پہ کلوزر رہا, 45.24 ملین شیئرز ٹریڈڈ. اینڈ لاسٹلی فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ 0.28 کا ڈکلائن, 27.31 پہ کلوزر, 23.72 کا کاروبار رہا. وہی والیوم لیڈرز دکھائی دے رہے ہیں جو کل کی مارکیٹ میں دکھائی دی تھی. اٹ مینس کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ اسکرپٹس ہیں جن میں کام ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. ہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر, کچھ انکنونشنل اسکرپٹ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ جو انویسٹرس ہے یا ڈے ٹو ڈے ٹریڈرس ہے نا, وہ جو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور جو مارکیٹ میں بالکل ڈیپ آئٹم ہے, جو آئٹم چلتی نہیں ہے, اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ تو میرے خیال میں ابھی آپ نے دیکھا کہ KSE کی بہت بڑی ٹریڈنگ ہوئی, اور آپ نے 2-3 دن آگے دیکھا تھا کہ 20 کروڑ یا ڈیلی بیسس پہ یہ ہوتا ہے کچھ اسکرپٹس آتے ہیں جن بائنگ اور اگلے دن سیلنگ. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم ٹی وی کا اپنے ٹریڈنگ کافی 60 ملین کی ہم ٹریڈنگ ہوئی ہے, اور ساتھ میں پاور کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ 40 ملین کی ٹریڈنگ ہوئی ہے. تو لوگ ابھی نیچے پرائز والے شیئر سمجھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ شیئر لے لوں گا تو مجھے 6 لاکھ میں مل جائیں گے. تو بات تو ریشیو اگر جو کیلکولیشن کرے تو بات تو وہی ہو جاتی ہے, مگر لوگوں کو دل پہ خوشی ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی ان کمپنیوں میں لوگ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے, اچھا سیکٹر وائز بتائیں, اوور آل اپارٹ فرام سیمنٹ اگر اسٹیل سیکٹر کو دیکھیں تو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ انڈسٹریز تو لگ رہی ہیں پیکج آنے سے, اس کو بھی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں سیمنٹس کی جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں وہ 8-10 ہیں. اس طرح اسٹیل کی لسٹڈ کمپنیاں 4-5 ہیں. تو میرے خیال میں اب آنے والے وقت میں سیمنٹ اینڈ اسٹیل کی کمپنیاں زیادہ لسٹ ہوگی. اور اب سیکٹر وائز آپ دیکھیں کہ سیمنٹ اینڈ اسٹیل سیکٹر تو چل ہی رہا ہے, مگر اب بینکنگ کے ریزلٹ ڈیو ہے آپ کے. اب بینکنگ کے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ویک آف فروری یا اینڈ آف دی جنوری میں آپ کے بینکنگ کے ریزلٹ آئیں گے. اور آپ کمپیریزن کریں پاکستانی لسٹڈ 6-7-10 بینکوں کو, تو ان کے 30 سپٹمبر کے آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو وہی ایوریج اگر جو ریزلٹ آیا تو بینکنگ کے میرے خیال میں کرنٹ ایئر کے ہائیسٹ پروفٹ آئیں گے. وہ آپ ریزلٹ سپٹمبر کے ریزلٹ سے آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا سر, موڈیز انٹرنیشنل جو آؤٹ لک دیا ہے موڈیز ریٹنگ ایجنسی نے, انہوں نے بینکنگ کے آؤٹ لک کو اسٹیبل قرار دیا ہے. اٹ مینس کہ بینکنگ کی پرفارمنس جو ہے پاکستانی انڈسٹری میں اچھی جا رہی ہے. تو اب جو ریزلٹ آ رہے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹڈ کریں, اور ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ابھی انٹری لے لیں بینکنگ سیکٹر میں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک باقر صاحب اور ان کی ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحب نے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کووڈ میں بھی پاکستانی بینک نے بہت ہی اسٹیٹ بینک نے بہت ہی اچھا کنٹرول کیا. اور بینکنگ کے ریزلٹ اس لیے صحیح آ رہے ہیں کہ آپ بینکنگ کے, میں نے پھر کہا کہ آپ 3rd کوارٹر کے بینکنگ کے آپ ریزلٹ دیکھیں, اور مودی نے بھی اس کمپیریزن پہ ہی اس ریزلٹ پہ ہی کہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک اور بھی کلچر اچھا ہو گیا ہے کہ NPL بینکنگ میں پہلے زمانے میں جب پرانی حکومتیں تھی تو نان پرفارمنگ لون زیادہ ہوتے تھے. اب نان پرفارمنگ لون بھی آپ اس سال دیکھیں گی تو میرے خیال میں آنے والے سالوں میں نان پرفارمنگ لون بھی یہ بینکنگ کے کم ہو جائیں گے, اس سے ان کو اور بینیفٹ ہوگا.
एग्जैक्टली इससे बेनिफिट होगा, लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे. ओवरऑल एक्चुअली ये नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते क्या हैं और इससे क्या फायदा होता है? देखिए, नॉन परफॉर्मिंग लोन वो होते हैं कि आपने जैसे हमारी बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लिया. ओके. आपको बैंक ने कोई भी असरो उसूख से या ताल्लुकात से या ऐसी सिक्योरिटी से आपको हमने लोन तो दे दिए, मगर वो लोन आप वापस नहीं दे रहे हैं, तो वो लोन वापस नहीं देते तो वो आपका एसेट जो होता है या जो चीज मॉर्गेज होती है उसके पूरे पैसे नहीं आते और उसमें कम पैसे होते, तो बैंक वो एसेट बेच के रिमाइनिंग को नॉन परफॉर्मिंग में लोन में और लॉस में एडजस्ट करते हैं, तो बैंकों को माइनस मतलब अर्निंग माइनस हो जाती है. दिस इज द वे. अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंट्री ली जाए, अभी जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो अगर प्लान कर रहे हैं एंट्री लेने का, तो इज दिस द राइट टाइम? मेरे ख्याल में 2-3-4 बैंकों के रिजल्ट 30 सितंबर के पहले वो देखें और कंपैरिजन करें 2000 या 30 सितंबर के 2020 के और 2020 डिविडेंड भी नहीं दे रहे थे, अब तो अच्छे ही आएंगे ना? डिविडेंड तो स्टेट बैंक ने कोई पाबंदी की हुई थी. अब 31 दिसंबर के जो रिजल्ट मैंने कहा ना कि एंड ऑफ द जनवरी या फर्स्ट वीक और सेकंड वीक फरवरी में आप रिजल्ट देखेंगे तो आप बैंकिंग के रिजल्ट सोच नहीं सकेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं. अच्छा, ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से बात करेंगे और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस करेंगे कि क्या किया जाए. तो सबसे पहले टॉपिक ऑफ द डे जो सीमेंट था, तो सीमेंट सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, एंट्री ली जाए? देखिए, सीमेंट सेक्टर में आपने देखा कि डे टू डे आपने आज भी देखा कि सीमेंट सेक्टर में काफी काम हुए हैं. मेपल में भी काम हुआ है, आपका पावर सीमेंट में भी हुआ है, फौजी फर्टिलाइजर में भी हुआ है, और जो हाई लिस्टेड 4-5 कंपनी हैं. तो मेरे ख्याल में सीमेंट एंड बैंकिंग के सेल्स में उन पब्लिक को इंटरेस्ट लेना चाहिए. और व्हाट अबाउट अदर सेक्टर्स? फर्टिलाइजर भी है, और दूसरा मैं आपको बात बताऊं, आईटी सेक्टर सबसे जाइंट सेक्टर बन रहा है. मैं भूल गया कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी आपने देखा कि हमारी जो करंट एक्सपोर्ट आपने देखी कि हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में बढ़ी है, और टेक्सटाइल की कंपनियां भी आप 2-4 दिन से देखती हैं कि बड़ी एक्टिव हो गई है. तो मेरे ख्याल में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो हिस्टोरिक हाई पे दिखाई दे रही है. ओवरऑल एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मार्केट. कैसा दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मैं तो कहता हूं कि आफ्टर कोविड पाकिस्तान को नो डाउट कि पाकिस्तान को कम इफेक्ट हुआ है, और अल्लाह का करम है कि किसी की दुआएं हैं हमें मुल्क में कि पाकिस्तान ने कोविड में, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड में काफी कंट्रोल किया, और उन्होंने कोविड में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियों को खोलने के लिए हिम्मत पकड़ी. हालांकि ओपोजिशन बड़ा एतराज कर रहे थे, मगर ये भी हमें एक बहुत बड़ा ओपोजिशन का तो काम होता है ना एतराज करना. वही प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, वही जल्द से कर रहे हैं. मैं कहता हूं कि ओपोजिशन जरूर करे. पार्टी में जैसे हम फेडरेशन में इलेक्शन कर रहे हैं, तो हमने इस साल का इलेक्शन जीता. रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन 2 ग्रुप है, एक हमारा ग्रुप है बीएमपी और दूसरा बीएमजी है. तो ये तो मैं कहता हूं कि ओपोजिशन जायज, अगर जो उनको जायज पॉइंट पे बातें करनी चाहिए, तरतीब पर तरतीब जो ऐसे बातें कर देनी चाहिए कि ये है ये नहीं, मगर जो सिंपल आपको लगे कि ये काम हो रहे. और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर जो ओपोजिशन की सही बात है तो रूलिंग पार्टी को वो भी देखना चाहिए कि इनकी बात ये सही है. चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,372 रुपीज. गोल्ड पर 10 ग्राम 95,585. इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,850.49. ऑयल WTI पर बैरल $52.83. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $55.48. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193 रुपीज, सेलिंग वॉज 195.50. यूके पाउंड बाइंग रही 217 रुपीज, सेलिंग वॉज 220 रुपीज. यूएस डॉलर बाइंग रही 159.90, सेलिंग वॉज 160.60. चाइनीज yuan बाइंग एट 24.85, सेलिंग वॉज 25 रुपीज. Saudi Riyal buying at 42.35, selling was 42.90. UAE Dirham buying at 43.45, selling was 44 rupees. Kuwait Dinar buying rahi 503.50, selling was 506 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 412 rupees, selling was 414 rupees. ये तो फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट हम देख रहे हैं. यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है. गनी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे. सर, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कुछ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, कैसा दिखाई दे रहा है? अभी आपने इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान ने एक क्वार्टर के लिए ऑयल के प्राइस आज से बढ़ा दिए. मेरे ख्याल में हम तो कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस अगर जो ऑयल के कम हो तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जितने बढ़ते हैं तो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान, इंपोर्ट बिल कम हो जाता है. हाँ, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और हमें बहुत ही नुकसान है. तो मेरे ख्याल में मेरी तो दुआ है कि खुदारा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस डाउन ही रहते रहे. वो तो फिर कंजम्पशन पे डिपेंड करता है ना. कंजम्पशन तो करता है. आपने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 40 भी हुआ और आज आपने देखा कि 56 है.
تو میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل حکومت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آئل پرائز بڑھاتے تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، آئل پرائز بڑھا دیے، اپوزیشن باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں چلیے آپ کی دعا ہے، ہم مان لیتے ہیں کم ہو یہ پرائز. اوور آل ڈالر جو ہے وہ کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں 159 to 160 کے اراؤنڈ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ اگر جو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر اسٹیبل رہے گا، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5-2 مہینے سے ڈالر 160 اور 159.50 کی رینج پہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر جو ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارے ایکسپورٹ کو بھی زیادہ بینیفٹ ہے، اگر جو ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. ہماری پرانی حکومتوں نے جو ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے بھی تھوڑا ہمارا ایکسپورٹ کم تھا. تو میرے خیال میں اب اسٹیبل ڈالر ہے اور ہمارا روپی فری فلوٹ ہے. اب فری فلوٹ تو ہے، مگر پہلے جو 130 یا 120 پہ روکا ہوا تھا وہ کمپلسری زبردستی روکا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم کمپیٹیٹو ایکسپورٹ میں نہیں تھے، کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہونے سے ایکسپورٹر کو زیادہ پیسے ملے تو کمپیٹیٹو ہو گئے. ٹیکسٹائل ہی کیوں ایکسپورٹس کے نمبر جنریٹ کر رہے ہیں اور پروڈکٹس کیوں نہیں سامنے آ رہی ہیں؟ بہت زبردست سیکٹر چل رہا ہے ابھی آئی ٹی. اب آپ دیکھیں گے آئی ٹی کمپنیاں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، آپ نے 2-3 کمپنیوں کو دیکھیں، آئی ٹی میں بھی ہماری ایکسپورٹ کی بہت ہی گنجائش ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ ملک ہے، ہمارے ملک میں 30 ایئرس کے ایج والے لوگ زیادہ ہے، ماشاءاللہ نئی جنریشن اچھا کام کر رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو آئی ٹی ایکسپورٹ والے بزنس میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پہ سرپلس دکھائی دے رہا ہے آفٹر سو مینی ایئرز. اب کیا ایڈوائز ہو رہی ہے، اب کیا دکھائی دے رہا ہے جب امپورٹ بل بڑھتا ہوا دکھائی دے گا؟ میں واپس اس پہ آ گئی ہوں پوائنٹ پہ. تو اب کیا کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ ڈیفیسٹ ہو جائے گا یا اسٹیبل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں امپورٹ بل ہمارا تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میرے خیال میں اسٹیبل ہی رہے گا، زیادہ وہ نہیں ہوگا. اچھا سر، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ایف پی ٹی ایف کا سٹینس ہے، جس کی میٹنگ بھی آج یا کل ہونے والی ہے، تو اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو انڈیا کے الائی پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کر رہی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ کچھ پولیٹکس کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر کیا آپ کا کامنٹ ہے؟ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ 2018 سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایف ٹی ایف میں ہمارا گرے لسٹ میں نام آیا ہوا ہے، اور کنٹینیو ہم گرے لسٹ میں ہے، اور ابھی مہینے 1.5 مہینے میں جو فائنل میٹنگ ہوگی 99.99% ہم گرے لسٹ میں تو رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم وائٹ لسٹ میں بھی آ جائیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. حاجی غنی عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کافی ڈیٹیل انالیسس مارکیٹ کے اوپر، اوور آل سیمنٹ سیکٹر کے اوپر، اور کافی تمام سیکٹر آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی. منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.